کن کن لوگوں نے کاپی خرید لی؟ شازیہ نے تو خرید لی لگتا ہے، رائٹ شازیہ؟ آپ نے شروع بھی کر دیا. السلام علیکم. جی صفیہ بھائی. وعلیکم ماشاء اللہ. اور کسی کے پاس آئی کاپی نوٹ بک؟ جی میں نے بھی اسٹارٹ کر دیا. اوکے اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام روبی. جی بس آپ کا فون کا مسئلہ حل ہو گیا؟ جی ہاں ہو گیا، بس ابھی وہی لنک ہو گیا صحیح. چلے ہاں میں نوٹ بک کا پوچھ رہی تھی، تو کافی لوگ شروع کر چکے ہیں اس کو. جن کے پاس نہیں ہے وہ لوگ بھی شروع کر دیں. نوٹ بک کیسی؟ میرے پاس تو نہیں ہے. 600 پیجز کی ہم نے کہا تھا، تو میرے خیال میں آپ واٹس ایپ پہ بھی نہیں تھی تو آپ کو میسج نہیں ملا کہ جو قرآن ہوتا ہے نا بغیر معنی کا، اس میں 600 پیج ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ 600 پیج کی کاپی منگا لیں. وہ ہوتی 300 پیجز کی ہوتی ہے، آگے پیچھے ملا کے وہ 600 ہو جاتے ہیں. صحیح. اور پھر ہر پیج کا قرآن جو ہے اس یعنی کہ ڈیلی آپ کو ایک پیج کرنا ہے. اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو معنی کس کے نہیں آتے. جس چیز کے معنی نہیں آتے اس کو اس پیج پہ لکھ دینا ہے. تو قرآن کا پیج 1 ہے تو نوٹ بک کے پیج 1 پہ آپ لکھیے. قرآن کا پیج 2 ہے تو نوٹ بک کا پیج 2 ڈال کے اس پہ پیج 2 کے معنی لکھیے. اس طرح کرتے کرتے 20 پیج تک آپ پہنچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت سارے لفظ آپ کو آلریڈی آپ نے لکھ چکے ہیں، تو آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، تو ایسا کر لیں آپ. انہوں نے شازیہ نے وہ بھیجا ایگزامپل، انہوں نے سورہ فاتحہ کر لیا، لیکن انہوں نے ذرا ڈیٹیل میں کیا ہے کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ بعد میں ان کی بیٹی کبھی اگر اس کو شوق ہو اس چیز کو کرنے کا تو اس کو بھی فائدہ ہو جائے. تو اس نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں. لیکن آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کو صرف اگر جو لفظ نہیں آتا وہ لکھ لیں. صحیح. ٹھیک. السلام علیکم صافیہ. وعلیکم السلام نغمینہ. کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. آپ نے اسٹارٹ کیا نغمینہ نوٹ بک؟ نہیں صفیہ، میں خود سے ویسے میں بھی یاد کر رہی ہوں جو میں نے لکھی تھی نا ورڈز میننگ، جو صورتوں کے میں ان کو خود سے یاد کر رہی ہوں، لیکن بس میری میموری اتنی خراب ہے کہ میں بار بار بھول رہی ہوں. اتنا رٹتی ہوں. جیسے اس دن وہاں ان کی پڑھایا تھا نا، میں نے اتنا رٹا ہوا تھا، پھر جب آپ نے بولا نا شبنم کس میں، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. میں اس چیز سے بہت پریشان ہوں. نہیں اس چیز سے پریشان نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے ابھی ہم نے شروع کیا، کتنا عرصہ ہوا ہے، رائٹ؟ لائک آپ انگریزی سوچیں، اگر آپ انگریزی کا سفر سوچیں تو ووکیبلری جب بچپن میں آپ نے انگریزی سیکھنا شروع کی ہوگی تو وہ کوئی فوراً نہیں آ گئی آپ کو ووکیبلری. مجھے تو پتا ہے کہ میں تو بائسیکل کے بھی اسپیلنگ کو رٹ کے میں نے لائک اسپیلنگ سیکھی، لائک کریزی کی طرح. ہم لوگ اس کی اسپیلنگ لائک ٹمورو کی اور ٹوڈے کی اور یہ ساری اسپیلنگ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ آلریڈی انگریزی میڈیم ہوں گے، لیکن میں اردو میڈیم سے انگریزی میڈیم ہوئی تھی. ویسے تو مجھے تو بہت آپ وقت جو طریقہ ہے نا، سوری آپ کی بات کر کے، جو ابھی آپ نے جو طریقہ کہا ہے نا، اس سے بہت فائدہ ہوگا نغمینہ آپ کو بھی، کہ نا وہ پیج پہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں ہمیں اس کے میننگ ملیں گے. رجسٹر کھولا یا نوٹ بک کھولی اور فوراً میننگ دیکھ لیا، تو وہ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ اچھے یاد ہو جائیں گے. ٹرسٹ میں. ہاں نغمینہ وہ اس کتاب کو کھول کے کوشش کریے گا. آپ کو 20 پیجز کے بعد ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو آلریڈی آتے ہیں معنی. ٹھیک، کیونکہ یہ ہم رینڈملی کر رہے تھے نا، ہم لوگ پیج وائز نہیں کر رہے تھے. تو کسی صورت میں کیا ہے، کسی صورت میں کیا ہے، تو اس کو ذرا ہم ترتیب سے کریں گے. اور ہم ووکیبلری نہیں کر رہے تھے اس وقت، ہم گرامر پہ توجہ دے رہے تھے. تو ہمارا فوکس جو تھا وہ بالکل گرامر تھا. اب جو ہمارا فوکس ہے ووکیبلری ہے، یعنی کہ کلاس کے اندر نہیں لیکن آپ کے اپنے طور پہ ووکیبلری کی ایکسرسائز چلے گی. تو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا آپ کو.
چلے anyway آپ کو اس دن میں نے متا کا ہم نے ڈسکس کر لیا تھا نا, سورہ ہود کی آیت نمبر 3 ہم نے ڈسکس کی تھی. کون بتائے گا؟ صفیہ باجی میری تو نیٹ ہی نہیں چل رہا تھا تو میں نے صحیح سنا بھی نہیں, ایئرٹیل میں سے سنا. نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے صفیہ آیت نمبر 3 کئی کسی اور کلاس میں کی ہوگی. جی میں مختلف کلاسوں میں کر رہی ہوں, کسی اور کلاس میں کیا ہوگا صفیہ نے. اچھا تو سورہ ہود جو تھی یہ روبی کی سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 3 جب ہم نے کی تھی, یا ہم نے یہ والا لفظ کہیں اور بھی کیا تھا, کچھ اس قسم کا لفظ ہے وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. ٹھیک ہے, اور یہ متاع کا لفظ پہلے بھی آیا ہے, رائٹ. دنیا کیا ہے؟ متاع ہے. دنیا کا ساز و سامان کیا ہے؟ متاع کیا ہے؟ اولاد کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کسی ورسز میں متاع کہا ہے. ٹھیک, تو یہاں پہ کیا معنی ہے کہ اللہ سے استغفار کرو اور اللہ کی طرف لوٹو تو اللہ تمہیں انجوائے کرنے دے گا متاعن حسنن, اچھا والا متاع, یعنی کہ جو متاع ہے وہ اس کو اچھا والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں متاع دے گا. اب متاع کے معنی کیا ہیں؟ متاع کے معنی کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ مال, فائدہ, ہاں مال دولت, رائٹ, مال دولت, اولاد, جیولری, کار, ڈگریز, لائک آپ کچھ بھی سوچیں وہ متاع کے زمرے میں آ جاتا ہے. ٹھیک, لیکن اور جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہم اپنا جو سفر پہ جاتے ہیں, ہم 8 دن کے سفر پہ جاتے ہیں تو آپ 16 دن کا سامان تو نہیں لیتے نا, آپ 8 جوڑے لے لیں گے کہ روزانہ ایک جوڑا بدل لیا. ٹھیک ہے, میں بھی رات کو پہننے کے والے کپڑے لے لیں گے, ٹوتھ برش لیں گے. ٹھیک ہے, ٹوتھ پیسٹ آج کل اب ہوٹل چیپ ہو گئے ہیں, وہ لوگ ٹوتھ پیسٹ نہیں رکھتے تو آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ رکھ لیں گے, رائٹ. اگر یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ صابن کی ایک ٹکیا بھی جب حج پہ جاتے ہیں تو فار ایگزامپل اپنا صابن خود لے کے جاتے ہیں بغیر خوشبو والا, رائٹ. تو 8 دن کے لیے جاتے ہیں تو کتنے دن کا سامان لے کے جاتے ہیں؟ 8 دن کا یا 30 دن کا؟ 8 جواب دیں. 8 دن کا. لیکن یہ تو بے وقوفی ہوگی نا کہ 8 دن کے لیے جا رہے ہیں تو 3 سوٹ کیسز لے جائیں, 1 سوٹ کیس کافی ہوگا, رائٹ. جی جی جی. ٹھیک, تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کیا ہے, یہ عارضی ہے, رائٹ. اور اس عارضی کے لیے آپ اتنا ہی سامان لے کے چلتے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہوگی. ٹھیک, اور کوشش کرتے ہیں کہ سفر کے خاتمے تک وہ سامان بھی ختم ہو جائے تاکہ واپسی پہ آپ ہلکے پھلکے آئیں. ٹھیک, جیسے اگر جو ماؤنٹینئرنگ پہ جاتے ہیں, پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو سامان لے کے جاتے ہیں تو بیس پہ پہنچنے میں زیادہ سامان ہوتا ہے, پھر چڑھتے جاتے ہیں. پہلے دن آپ 10,000 کی بلندی تک پہنچے, دوسرے دن آپ 20,000 کی بلندی پہ پہنچے, تو 10,000 کی بلندی پہ آپ تھوڑا سامان کم ہو جاتا ہے, پانی کم ہو جاتا ہے, فوڈ کم ہو جاتا ہے, پھر آپ اوپر چڑھتے جاتے ہیں تو ہلکے ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک, تو کہنے کا مطلب تھا کہ متاع کا جب روبی کو یہ روبی کر رہی تھی تو ہم نے متاع کا لفظ کو مال و متاع کر کے لیا تھا, لیکن متاع کا عربی میں لفظ ہے کہ ایسا سامان جو کہ عارضی طور پہ, ایسا فائدہ ہے جو عارضی طور پہ پہنچتا ہے. یعنی کہ دنیا بھی ہمارا کیا ہے, ایک سفر ہے. دنیا سفر ہے نا جی, کیونکہ دنیا عارضی ہے. کتنے دن رہنا ہے یہاں پر؟ 100 سال میکسیمم, میرا تو یہی خیال ہے, رائٹ. اس سے زیادہ کسی نے سوچا رہنے کے بارے میں؟ نہیں, 100 سال سے زیادہ تو نہیں, یہ تو فیکٹ ہے نا. تو 100 سال کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ایک عارضی, ہمیں کھانا بھی چاہیے, پینا بھی چاہیے,
ٹھیک ہے, ہمیں دوائیں بھی چاہیے, ٹھیک ہے, کلیننگ کا سامان بھی چاہیے, اولاد بھی چاہیے انجوائے کرنے کے لیے, رائٹ. لیکن جب ہم واپس جائیں گے تو ہم ان میں سے کوئی چیز واپس لے کے جائیں گے ساتھ اپنے, نہیں. رائٹ. تو جو چیز ہمارے قبر میں نہیں جاتی وہ ساری کی ساری ہمارے لیے کیا ہے, متا ہے, عارضی والی. تو اب جب آپ کہیں کہ یہ میرا گھر ہے, آپ لوگ گھر میں رہتے ہیں نا, تو یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا یہ میرا گھر ہے, اس کے بجائے آپ کہیں کہ میرا گھر ہے عارضی. میک سینس؟ کیوں؟ وہ گھر جو ہے ہمارے ساتھ کہاں نہیں جائے گا, ساتھ نہیں جانا. ٹھیک ہے, اگر ہم نے کوئی ڈگریاں حاصل کی ہیں, دنیاوی ڈگریاں, وہ کیا ہیں, کوئی ڈگری ہم سب عارضی ہیں. کوئی جیولری ہمارے پاس ہے ابھی, وہ کیسی ہے, ہم کہیں گے کہ یہ میرا پیارا سا نیکلس ہے لیکن عارضی ہے, رائٹ. اس نیکلس کے ساتھ کیا لگائیں گے, یہ میرے پاس بہت ہی خوبصورت ہیروں کا ہار ہے لیکن عارضی ہے. ٹھیک, یعنی کہ متا ہے نا وہ, اور متا کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہر متا جو ہے عارضی ہے. تو عربی میں اس کا لفظ عارضی, یعنی کہ ایک بندہ جو لائک اس نے جوائن کیا تھا, خیر وہ چلا گیا کیونکہ اس کا لیول بہت ہائی تھا, اس نے متا کی صحیح ڈیفینیشن بتائی ہے. اب متا کی ڈیفینیشن آپ جب بھی پڑھیں گے تو آپ کو عارضی کا لفظ ضرور لگانا ہے, کیونکہ عربی میں اس کا مطلب عارضی ہی ہوتا ہے. عارضی متا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا فائدہ یعنی کہ دنیا میں جو مومن ہے اس کو ان عارضی چیزوں سے بہت اچھا فائدہ, یعنی کہ اولاد نیک ہے, عارضی ہے بٹ نیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم کیا ہے, فضل کیا ہے کہ وہ عارضی چیز میں بھی بہت اچھا فائدہ دیا ہے. ٹھیک, کیونکہ ہم نے استغفار کیا, ہم نے توبہ کیا. اچھا, اب ہمارے پاس کون سی چیز ایسی ہے جو کہ عارضی نہیں ہے, جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی؟ ہمارے اعمال. ٹھیک ہے, اعمال تو ہیں, لیکن ایک چیز ہم بھول رہے ہیں, قرآن کے بارے میں کیا, ایمان, قرآن. ٹھیک ہے, تو ابھی میں کلپ بھیجوں گی آپ کو, ایک اسکالر کا کلپ ہے کہ جب ہم قبر کے اندر جائیں گے, ہمارا سوال جواب ہو جائے گا, تو پھر قبر ہمارے لیے کھلے گی اور اس میں ایک بہت ہی نورانی چہرہ والا شخص آئے گا اور وہ پوچھے گا کیا مجھے جانتے ہو, رائٹ. تو ہم کہیں گے نہیں, ہم آپ کو نہیں جانتے. تو وہ نورانی چہرے والا شخص کہے گا کہ میں تمہارا ساتھی قرآن. تو قبر کے اندر جو ہے قیامت کے دن تک ہمارے پاس ایک ساتھی ہوگا, اکیلے نہیں ہوں گے ہم. اگر ہم نے اس پرماننٹ ساتھی کو کے ساتھ ہم نے جتنا وقت گزارنا چاہیے, اگر دنیا میں ہم نے وہ وقت گزارا تو وہ ساتھی ہمیں قبر میں نہیں چھوڑے گا. اور وہ ساتھی کون سا ہے, قرآن, رائٹ. تو وہ میں اب آپ کو کلپ بھیجوں گی تو آپ بہت انجوائے کریں گے. انگریزی میں ہے بٹ لائک آپ لوگ سمجھ جائیں گے, اتنی انگریزی تو سب جانتے ہیں, رائٹ. سو یہ متا کی ڈیفینیشن آئی واز جسٹ لائک, جب اس کو اس طرح سے ان صاحب کی نظر سے دیکھا, ہم لائک یعنی کہ اگر عربی اگر صحیح معنوں میں آئے تو پھر بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. لائک اس کا معنی پھر اوکے, لائک آئی مین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ متاعن حسنن ہوگا, لیکن متا کے معنی ابھی بھی ذہن میں رہنے چاہیے ہمیں. متا کے مطلب ہوتے ہیں عارضی. سو ایوری تھنگ اب دیکھا جائے تو اب تو لائک عارضی ہی لگانا ہی چاہیے. یہ میری چیز ہے عارضی, یہ میرا گھر ہے عارضی, یہ میرا کار ہے عارضی, یہ میری جویلری عارضی, رائٹ. So that's beautiful.
कैसा लगा मता का मतलब? अच्छा नहीं, सही लगा, अच्छा लगा, अभी हमें कुल सही समझ आई है, वरना इतनी चीजें समझ नहीं आई थी। यही मजे की बात है कुरान में कि इसके अंदर इतनी गहराई है। दौलत ही समझ रहे होते थे ना। हम तो माली दौलत, हाँ उसके मायने भी हम मालो दौलत करते हैं, ठीक, लेकिन जब हम मालो दौलत के साथ आरजी अब लगाएंगे तो वो तो यानी कि मैं वो 3-4 दिन के पहले ही ये क्लास हुई थी जो दूसरी जगह पे, और उस 4 दिन के अंदर ऐसा तब्दीली आई है वाकई एक लफ्ज जानने से कि आई कांट एक्सप्लेन। तो ये कुरान की बरकत है कि लाइक किसी तरह हमें इसी ये खुद ब खुद हमें टीच करता जाता है, और ऐसी टीचिंग लाइक कुरान से बड़ा उस्ताद कोई है ही नहीं, लाइक यहाँ पर बहुत बड़ा उस्ताद है कुरान, वाकई इससे बहुत सीखने को मिलता है। एनीवे अनिला, सूरह यूसुफ आपने बहुत लंबा कर दिया है यार, हम चाह रहे थे कि आपकी सूरह यूसुफ आगे बढ़े। रेडी हैं आप अनिला? है मौजूद अभी? जी मौजूद हूँ। चलें, कहाँ तक पहुंची थी आप सूरह यूसुफ में? जी सूरह यूसुफ की आयत याद है आपको? 52 थी शायद। 52? जी चलें, मेरे पास चलें तो 50 तक हुई हुई है। 50 तक हुई? मेरे पास 51 को दोबारा कर दें। चल सही है, 51 करें, कर लेते हैं। एक बार बता दूंगी। 51 शुरू करूँ? जी बिल्कुल शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला आवाज आप थोड़ी सी ज्यादा करें, बाकी लोगों को आवाज मुझे ऐसा लगता है कि आएगी नहीं। काला, अब आ रही है? अब सबसे पूछ लीजिए, सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है। चलें शुरू कीजिए। काला कहा बादशाह ने, माँ क्या, खतबुकुन्ना मामला है तुम्हारा। ये इसका रूट वर्ड खाताबा है। ठीक है। इस जब, रावतुन्ना तुमने फुसलाना चाहा, यूसुफा यूसुफ को, अन इसके, नफ्सिही नफ्से, कुलना कहने लगी। ये मुन्नस है, वर्ब है, और मुन्नस नाउन है। हाशलिल्लाहि, हाशल्लाह, माँ नहीं, अलिमना, ये इसका क्या है? हाशा लिल्लाह कुलना। हाशलिल्लाह हाशा मतलब जैसे एक हाशल्लाह, एक्सप्रेशन है, हाँ जैसे जैसे हम कहते माशाल्लाह हैं जिस वो, तरह हम कहते हैं। जी 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 जैसे माशाल्लाह कहते हैं, ये है माज अल्लाह, जैसे कहते हैं ना आउज़ु बिल्लाह जब कहते हैं, ऐसा ऐसा लफ्ज है, गॉड फॉरबिड, राइट। एक वो है इडियम है, हाशल्लाह, हाशा लिल्लाह, गॉड फॉरबिड, राइट। बाकी माँ अल्लाह को, नहीं, क्या क्या रूबी के पास क्या है मायने? पाकी है अल्लाह को। पाकी अल्लाह की बयान की है, हाँ, जैसे सुभान अल्लाह, हाशा लिल्लाह, समथिंग लाइक दैट। जी चले आगे। अलिमना जाना हमने, अलैहि इस पर, मिन सूइन
किसी बुराई को, कालती कहने लगी, उमरातुल अजीज अजीज की औरत, अलन हसल हक्कु अब जाहिर हो गया हक, अना मैंने, रावदतहु फुसलाना चाहा था उसे, अन नफ्स से ही उसके नफ्स से, और इन्नहु बेशक वो, लमिनस सादिकीन अलबत्ता सच्चों में से है। सही। सो वो जो खवातीन हैं उन्होंने जब ट्रुथ सामने आ गया तो अब अगर ज़ाहिर इतने सारे लोगों के अगेंस्ट जो कालत इमरातु, वो अजीज की जो बीवी थी, फिर उसने तो सच उगलना ही था, ठीक है, तो फिर उसने भी इकरार कर लिया। तो प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम का फैसला जेल से ना निकलने का, प्रिजन से ना निकलने का, पहले बात जब हमने वो वाली आयत की थी कि जब उन्होंने मना कर दिया था, यानी कि उनको अपना नाम क्लियर करना था, जो धब्बा बदनामी का लगा हुआ था वो उनको क्लियर करना था, राइट। उनके दिल को पता था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और उनको ये भी पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी पता था कि वो है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह को पता है और बंदे को पता है, तो हम कहते हैं कि दुनिया की फिक्र ना करो, कहते हैं ना जी। तो उन्होंने दुनिया की फिक्र क्यों की? क्योंकि उनको तो पता है, वो तो प्रॉफिट थे और उन्होंने ये नहीं किया था। उनको तो उनका दिल तो में यकीन था कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसीलिए उन्होंने बादशाह को ये कहलवाया कि जाओ उन औरतों का पहले मामला पूछो, राइट। और उनको पता था को कि यकीन दिलाना चाहते थे ना, जिसकी बीवी थी, कि उसने उसके अपने मालिक के साथ कोई खयानत नहीं की है। इससे भी ज्यादा ये था कि पूरी दुनिया में, राइट, जो वहां की सोसाइटी थी, सब तो यही समझ रहे थे ना कि वो किसी जुर्म के वजह से अंदर गए हुए, ठीक। तो अपने स्टेटस का, यानी कि अपने कैरेक्टर का ख्याल रखना, ये भी एक अमानत है कि अल्लाह ने हमें बेहतरीन स्टेट में बनाया है, इसमें हमारी इज्जत नफ्स भी शामिल है, राइट। तो हम क्यों कभी बाकी उनको तो बगैर जुर्म के अंदर किया गया था, लेकिन लोग जो जुर्म करते हैं वो अपने कैरेक्टर को डाउनग्रेड करते हैं, डीग्रेड करते हैं, किसके कहने पर? शैतान के कहने पर, राइट। उससे क्या होता है कि उनकी जो सेल्फ स्टीम है वो खत्म हो जाती है, उनकी सोसाइटी में इज्जत नहीं रहती, वो भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर आप हजरत यूसुफ की स्टोरी सुने, देखें, तो वो उनको अगर किंग रिहाई दे रहा था तो उन्हें फिक्र ही नहीं होनी चाहिए थी कि किंग ने रिहा कर दिया, भाई मैं निकल के चला जाता हूँ अभी, राइट, और मैंने जुर्म किया नहीं हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी जानते हैं कि मैंने जुर्म नहीं किया, तो मुझे और दुनिया की क्या फर्क। अजीज तो छोटे दर्जे का था किंग के मुकाबले में, किंग उन्हें रिहाई दे रहा था, किंग ने उनसे बोला था कि इनको लेकर आओ, उनको रिहा करके निकाल के लेकर आओ, बट नहीं, वहां पे जितने भी लोग थे जो ये जानते थे कि जो यूसुफ हैं वो कोई जुर्म करके गए हैं, वो अपना नाम उन पर भी क्लियर करवाना चाहते थे, राइट। और उनकी तो एक वजह ये भी होगी क्योंकि वो प्रॉफिट थे, उनको तबलीग भी करनी थी, ठीक। तो तबलीग करने के लिए उनका कैरेक्टर वैसे भी वो होना चाहिए था सबकी नजरों में, बट लेकिन ये कहानी अब हम पढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए इसकी आयत है, तो हमें अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए, हमें अपने इज्जत बनाने का भी ख्याल करना चाहिए, हर लिहाज से, दुनियावी लिहाज से भी हमें इस स्टेट में होना चाहिए कि लोग हमारी बात सुने, लोग हमसे इम्प्रेस हों एज अ मोमिन। कोई ऐसे काम गलत करना नहीं चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ऊपर जाने से कोई वो नहीं होगा,
یہ ایک مومن کے لیے کہ اس کو ہر چیز کو اسٹرگل کرنا چاہیے, اسٹرائک کرنا چاہیے, اور اپنا عزت اور اسٹیٹس دنیا کی نظروں میں بھی ضروری ہے, رائٹ. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے. اینی وے, تو بہرحال ان کا فیصلہ جو تھا وہ دیکھیں کتنا بینگ آن تھا, کیونکہ جو کنگ نے نا پہلے ساری عورتیں جو ان کی پارٹی میں موجود تھیں, اس عزیز کی پارٹی میں موجود تھی, جنہوں نے اس وقت ان کے خلاف ٹھانا ہوا تھا, ظاہر اب کنگ کے سامنے جا کے ان کو صحیح بولنا تھا. ان عورتوں نے صحیح بولا, تو اب جو عزیز کی بیوی ہے اس نے بھی صحیح اگل دیا. ہاں آ رہے بھی کام کر رہے. اوکے آپ اچھا بات کر رہے ہیں. راوت تننا, یہاں پہ ایک لفظ راوت تننا, راوت تو ہوں جو پھسلانا بہلانا, یہ لفظ جو ہے سورہ یوسف میں 6 مرتبہ آیا ہے, ٹھیک. اور ایک بار میرے خیال میں کہیں سورہ لوط میں یہ والا لفظ آیا ہے, ٹھیک ہے, انہی معنوں میں, صحیح. تو یہ والا لفظ پورے سورہ یوسف کے لیے مختص ہے. اوکے, اچھا جی. اور کوئی کسی کو سوال ہے اس آیت میں؟ کوئی سوری ہم 50ویں میں دوبارہ چلے گئے تھے, لیکن اگر آپ کو الآنا کا کیا مطلب تھا؟ کون سی جگہ پہ؟ الحق انا راوت تو نہیں, العزیز کے بعد جو نا من سوء العزیز الآنا, آنا کیا مطلب ہوگا نیلا اس کا, آنا کا؟ ناؤ کہتے ہیں, ناؤ کو اب مطلب ظاہر ہو گئی. ہاں, اب آئے گا میرے خیال میں, اب ناؤ, اب اور الانا اس کا کیا مطلب ہے سب کا؟ حسل ظاہر ہو گئی, ظاہر ہو گیا. ظاہر ہو گئی, کھل گئی. ہاں, حس ظاہر ہونا, یہ اچھا معنی ہے. مینیفیسٹ میرے پاس مینیفیسٹ ہے, ظاہر ہونا, حق ظاہر ہو گیا. حسل حق یعنی کہ حق سامنے آ گیا, اور یعنی کہ اس کا جملے کا سٹارٹ ہی دیکھیے کہ اب حق سامنے آ گیا. تو میں تو پھر اب یعنی کہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ اب حق سامنے ہی آ چکا ہے, تو میں نے ہی اس کو وہ کیا تھا, اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, رائٹ, اس کی چارہ گرامر بھی کریں نہیں گے, تھا. اور سوری گرامر کرنی ہے اس کی, تھوڑی بہت تو کی انہوں نے, وہ بتا رہی تھی کہ یہ کیا پوچھنا ہے آپ کو, پوچھے کہاں سے کون سی گرامر چاہیے. جیسے یہ راوت تننا ہے, یہ فارم ہاں, یہ کون سا ورب ہے انیلا, یہ بتاتی جائیے. خطب کننا, راوت تننا, کون سی فارم میں ہیں یہ انیلا؟ انیلا موجود ہیں؟ جی ورب کی فرسٹ فارم میں یہ ناؤن ہے خطب کننا. کس کا فون بج رہا ہے؟ آپ کے فون کو جس کا بج رہا ہے وہ بند کر دیجیے, وہ میوٹ پہ چلے جائیے. روبینہ کا ہے بج رہا ہے نا. ہیلو فائزہ, میری کلاس ہو رہی ہے. خطب کننا جو ہے وہ ناؤن ہے. اچھا, یہ ناؤن ہے. یہ ناؤن ہے. اچھا, اس کا روٹ ورڈ خاطبہ ہے. خاطبہ ہے. اذا جو ہے جب حرف زما ہے, یہ راوت تننا ورب ہے. راوت تننا کیسا ورب ہے؟
फॉर्म 3 है, क्योंकि रा अलिफ राइट, ये लफ्ज पूरे सूरे इंसान में फॉर्म 3 में आया है। तो फिर ये जब हम इसका रूट वर्ड जो भी है रे वाव दाल राधा, हाँ राधा है, लेकिन जो भी मेरे टीचर ने जब हमारे साथ किया था तो उन्होंने कहा कि ये 4 लफ्जी वर्ड है, ये रे वाव दाल का रूट उन्होंने कहा ही, यानी कि रूट वर्ड तो है लेकिन ये खुद से 4 लफ्जी वर्ड है, यानी कि ये अलिफ के साथ आता है राइट। अच्छा, क्योंकि ये अरादा से नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाकी कुरान में अरादा युरीदू अपने लिए इस्तेमाल भी किया है कि अल्लाह जब चाहता है राइट। तो उन्होंने कहा कि इस लफ्ज को आप उससे ना जोड़ें इसको, बल्कि 4 लफ्जी ये जो हमने शुरू में बताया था ना कि 4 लफ्जी वर्ब भी होते हैं, तो ये रे अलिफ वाव दाल, उन्होंने कहा फॉर्म 3 के बजाय ये 4 लफ्जी वर्ड है, क्योंकि ये इतना गंदा लफ्ज है, ये पूरे सिर्फ सूरह यूसुफ में आया है ठीक, और इसको हम उस लफ्ज से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। ये उन्होंने स्पेशली जब मैं कर रही थी, ये मेरे हिस्से में आई थी प्रेजेंटेशन में, तो उन्होंने कहा था कि नहीं ये जो है 4 लफ्जी वर्ड है, ये 3 लफ्जी वर्ड का इसका रूट वर्ड नहीं है, इसके रूट वर्ड 4 लफ्जी वर्ड है, रा अलिफ वाव दाल रावदा, ठीक है। सो रावदा से ये, सो वैसे अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि ये फॉर्म 3 है राइट, और क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करते लेकिन लाइक मेक सेंस, तो मैंने इसको ऐसे ही नोट कर लिया, तो आप लोग भी अपने पास नोट कर लें कि ये 4 लफ्जी वर्ड है और इसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होना चाहिए उससे अरादा युरीदो से ठीक, क्योंकि इसके मायने जो है बहुत ही बुरे के हैं राइट। तो ऐसा लफ्ज अल्लाह सुब्हाना ताला फिर लाइक अपने उस पे नहीं इस्तेमाल करेंगे राइट। तो ये 4 लफ्जी जो 4 लफ्जी वर्ड होते हैं, ये 4 लफ्जी वर्ड ही है रावदा, सही याद रहेगा। तो रावदा लेके 4 लफ्जी वर्ड से आप इसकी गर्दान बनाएंगे अगर कभी बनाएंगे। तो ये फेमिनिन यहाँ पर है, प्लूरल है, और माज है रावतुन्ना, ठीक। और क्या है, यूसुफा रावतुन्ना यूसुफा, यूसुफा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा, मंसूब है तो ठीक है, मफूल तक तो आप कर लेते हो। अन्नफ से ही ये जारो जर हो गया, करती जाइए अनिला आप जितना, अनिला। कुल्ला जो है वो वर्ब है और मुअन्नस है और ठीक है, प्लूरल है। हाशा लिल्लाह जो है ये क्या होगा? हाशा नाउन है। अच्छा, माँ जो है हुर्फ नफी है, ठीक है, अलिमना जो है ये वर्ब है, ठीक है, माज माज है, ठीक है, और अलैहि इस पर ये भी जारो जर, मिन और सुई मिन ये भी जारो ये जर जारो जर है। अच्छा, जी, कालत ये वर्ब है और वर्ब आ मुअन्नस है गया, और ठीक सिंगुलर है, है ये। हाँ अमरातु ये भी वो औरत, हाँ औरत है और मफूल होगा ये। जी, नहीं फाइल होगा, इमरातु पेश आ गया ना, अच्छा अच्छा, हाँ फाइल। सही। कालत इमरातु उस औरत ने कहा, किसने कहा, औरत ने कहा, फाइल हुआ। अलाना ये टाइम वर्ब है, अलाना नाउ, ये हाँ ज़र्फ और ज़र्फ ज़र्फ़ ज़मान हो गया, हाँ ज़र्फ़ ज़मान।
हससा हस हस, हाँ ये फेल माज है, ये भी चार लफ्जी है। हस हसा, जैसे वसवसा, हस हसा, चार लफ्जी है ना। जी जी। अल हक, तो हक तो नाउन हो गया। हाँ, तो आप ये देखें, एक यहाँ पे एक शेख हैं, उनका नाम है शेख हमजा यूसुफ। वो कन्वर्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद उनकी अंग्रेजी इतनी लाइक अरबी इतनी परफेक्ट हो गई। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी उसमें बड़े बड़े लफ्ज मिले तो इसका मतलब उसमें बहुत ही डिटेल वो है, राइट। तो अब आप देखेंगे कि इसमें अगर चार लफ्जी वर्ड रावत तुन्ना है, हस हसा है, तो चार लफ्जी वर्ड जो होते हैं वो तीन लफ्जी वर्ड से, तीन लफ्जी वर्ड आम नॉर्मल जनरल होते हैं, ये चार लफ्जी वर्ड को इस्तेमाल कर रही है ये वाली सूरा, राइट। और स्पेसिफिकली ये वाली आया, तो जो चार लफ्जी वर्ड होते हैं उनकी जो हैयत होती है, यानी कि जो रावतुन्ना है, जो जो क्या मतलब था रावतुन्ना का उर्दू में? फिसलाना। फुसलाना चाह, हाँ चाह। फुसलाना चाहा। तो ये जो लाइक ये गंदे मायनों में, और लेकिन इसके जो मायने हैं वो ज्यादा हैवी हैं, राइट। लाइक बहुत ही नापसंदीदा एक्ट, राइट। इसी तरह हस हसा जो है वो भी चार लफ्जी इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखेंगे कि जिस किस्म का जो जुर्म है ये, वो बहुत ही ज्यादा लाइक नापसंदीदा चीज अल्लाह के नजर में। तो इसको चार लफ्जी लफ्ज, इसका ओरिजिन चार लफ्जी लफ्ज है, और इसका ओरिजिन भी चार लफ्जी लफ्ज है, हस हसा का, के इजहार के अब जाहिर हो गया, लाइक बिल्कुल खुल के सामने आ गया, राइट। अल्लाह का ना रावत तो हूँ आगे अनफ से ही फिर हाँ जारो जर आ गया। हाँ व इन्नहु, वाई, हाँ ये हुर्फ बेशक अतफ। वो, हाँ और लामिन सादिकीन, हाँ यकीनन सादिकों में से है, जो में ला, से हाँ अलबत्ता। तो ठीक। तो ये यहाँ तक ठीक है। 52 भी आप जल्दी से कर लीजिए, छोटी है वो, इतनी बड़ी नहीं है। जी ठीक है। जालिका, ये लियालमा, ताकि वो जान ले, अन्नी, बेशक मैं, लम नहीं, अखुन हूँ, खयानत की मैंने उसकी, बिलगैब, बिलगैबी गायबाना, वो अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, ला यहदी, नहीं राह दिखाता, कैदुल खाइनीन, मकर को, खयानत करने वालों को। तो ये लियालमा इसमें जो है वर्ब है, हाँ और इन्नी, बेशक मैं, जारो जारो, ठीक, लम जो है हुर्फ नफी है, अखनहु वर्ब है, वर्ब की फोर फॉर्म में ये। और बिलगैब जो है ये क्या होगा? बिलगैब, बे तो उसमें बे तो बता दीजिए आप, बे क्या है? बे हरफे जर है, हरफे जर है बे तो। हाँ गैब उसका मजरूर हो जाएगा, नाउन, ठीक। सही सही। वन्नल्लाह, एंड दैट, ला जो है हुर्फ नफी है, यादी वर्ब है ये, और ये मज़ारे है। हाँ अच्छा, इसमें थोड़ा सा बलागा आ जाता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल वो है, ये जो अखुन क्या है? अखुन को क्या बताया आपने? वर्ब है, खयान, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हाँ खयानत नहीं की, और ये मजजूम है लम की वजह से, ठीक है। अखुन हूँ, मैंने
خیانت داری نہیں کی یا بٹرے نہیں کیا. ٹھیک, اب یہ بٹرے نہیں کیا اس کو, اب اس کو کس کو, یہاں پہ جو معنی کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو نہیں لکھا ہوا, رائٹ, کیونکہ کہ اگر اس نے جھوٹ, اگر اس پہ اس کے پاس چانس تھا یہاں بھی جھوٹ بول سکتی تھی, بٹ اب اس کے دل میں سافٹ کارنر آ گیا. اب یہ دو ڈفرینٹ اگر آپ دیکھیں گے مختلف تفاسیر, اس میں اس کو حضرت یوسف کو بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے حضرت یوسف کو نہیں بٹرے کیا, یہ حضرت یوسف یہاں موجود نہیں ہے لیکن میں نے پھر بھی سچ اگل دیا ان کے بارے میں. ٹھیک, اور دوسری بات یہ کہ اس نے عزیز مصر کی طرف اشارہ کیا, اور یہ پریفرڈ اوپینین ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو کہنا چاہ رہی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو بٹرے, یعنی کہ جو غلط حرکت ہوئی نہیں اس سے, رائٹ. تو دونوں ہی بچ گئے اس گناہ سے, یہ بھی بچ گئی اور پروفٹ یوسف علیہ السلام کے پروفٹ ہونے کی وجہ سے آف کورس, رائٹ. تو عزیز مصر کے سامنے وہ اپنے گناہ کا اقرار کر کے, اور گو کہ وہ مجرم ثابت ہو رہی ہے کہ اس نے یہ کوشش کی, لیکن اگر بچ گئی. سچ حضرت یوسف کا جو سچ تھا وہ سامنے آتا ہے تو اس سے وہ بھی اس کا بھی جرم ہوا نہیں بیسیکلی, رائٹ. تو وہ اپنے شوہر کی نظر میں دوبارہ وہ والا اسٹیٹس لینا چاہ رہی ہے اچھے کا, کہ اس نے کوئی جرم کمٹ نہیں کیا, رائٹ, صرف کوشش کی تھی اس نے, رائٹ. تو اس کے سچ کہنے سے اس کی اپنا بھی نام صاف ہو رہا ہے. تو اس آیت کو بھی دو طریقے سے وہ کرتے ہیں. کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف کو بٹرے نہیں کیا, یعنی کہ اس نے سچ بول دیا, ان کے خلاف کوئی گواہی نہیں دی, ان کے خلاف کوئی دوبارہ سے جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کی, رائٹ. لیکن پریفرڈ اوپینین یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر عزیز کے لیے وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے اس کو بٹرے نہیں کیا. ٹھیک, تو کچھ آیتیں ہوتی ہیں جس میں زیادہ سوچنا پڑتا ہے اور تفاسیر ان کو مختلف تفاسیر سے ایکسپلین کرتی ہیں. ٹھیک, سمجھ آئی؟ کوئی سوال یہاں پر؟ اسٹوری سب لوگوں کے ذہن میں اسٹوری چل رہی ہے نا؟ آئی نو اتنے دنوں ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اسٹوری سب کو یاد ہے, پوری سورہ یوسف کی اسٹوری ابھی تک کی؟ جی. ٹھیک ہے, تو کتنے اسٹیجز ہم چل چکے ہیں اسٹوری کے. پہلا اسٹیج جو جب ان کے بھائیوں نے ان کو لے جا کے کنویں میں پھینکا, ٹھیک ہے, پہلا ٹیسٹ حضرت یوسف کا اور اسٹوری کا پہلا حصہ. دوسرا ٹیسٹ کیا تھا؟ عزیز سے مصر کے گھر میں تھے. دوسرا ٹیسٹ تھا وہ بازار میں فروخت ہوئے تھے, وہ بھی ایک ٹیسٹ تھا. ایک پروفٹ کا بیٹا کچھ درہم میں مصر کے بازار میں بیچا جا رہا ہے. ٹھیک, تو سلیو ہونا, ایک آزاد سے سلیو بننا, یہ دوسرا ٹیسٹ تھا. تیسرا ٹیسٹ کیا تھا؟ اسٹوری کا تیسرا حصہ کیا تھا؟ عزیز مصر کے گھر میں پھر ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا. ٹھیک ہے, یہ تیسرا ٹیسٹ تھا. چوتھا کہانی کا حصہ کیا تھا؟ جب وہ جیل کے اندر تھے, رائٹ. سو اب جیل سے رہائی کا سین چل رہا ہے, جب ان کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی رہائی کے لیے, اور انہوں نے منع کر دیا کہ وہ رہا نہیں ہوں گے جب تک ان کا نام کلیئر نہ ہو جائے, رائٹ. with this statement جو آیت نمبر 51 میں ان کا نام کلیئر ہو گیا کیونکہ ان خواتین نے اپنے جرم کا اظہار کر دیا. صحیح, سب کو سمجھ آ گئی اب کہانی؟ جی. چلیں نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ بھی آپ کر ہی ڈالیں, تھوڑا سا وقت ہے. ہاں, وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی ابرئ اور نفسی پاک بے قصور نہیں کہتا نفسی اپنا نفس, انا بے شک. ایک منٹ انیلا ذرا شروع سے بتائیں, بولیں وما سے.
وما ابریو اور پاک بے قصور نہیں کہتا نفسی اپنا نفس انا بے شک النفس نفس لامارتن سکھانے والا بسوئی ریپیٹ کرنا لا مارا کا ریپیٹ کرنا سکھانے والا سکھانے والا بسوئی برائی کو اللہ مگر ماں جس پر رحمہ رحم کیا ربی میرا رب انا بے شک ربی میرا رب غفور الرحیم بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یا تو اس میں بھی دو رائے ہیں, میں آپ کو دوسری رائے میں نہیں لے جاؤں گی کیونکہ موسٹ آف دا رائے یہ ہیں کہ یہ جو کہہ رہی ہے وما ابریو نفسی, کہ میں اپنے نفس کو دوش دیتی ہوں, رائٹ, میرا نفس بھی کوئی برائی سے ماورا نہیں ہے, رائٹ. کیا اردو کیا سلیس اردو کیا لکھی ہوئی ہے, وما ابریو نفسی, پاک یہ بے سپارے قصور کا نام نہیں جو بھی کہتا, ہے, اپنے نفس کو پاک بے قصور نہیں کہتا. اپنا رب کو بے قصور نہیں کہتی, رائٹ. یہاں پہ اگر کہتا اگر ہوتا تو اس کا مطلب حضرت یوسف کہہ رہے ہیں, رائٹ. تو وہ ہمارے ٹیچر نے اس کو منع کیا ہے اس والے پہ جانے کے کہ آپ اس کا مطلب اگر پروفٹ یوسف یہ کہتے ہیں تو وہ کسی قسم کا اقرار کر رہے ہیں کہ انہوں نے جرم کیا ہے, بٹ ہی از اے پروفٹ, he never even thought about that, right. انہوں نے سوچا بھی نہیں اس کے بارے میں. تو یہ وہ نہیں کہہ رہے, یہ عزیز مصر کی عورت کہہ رہی ہے. اچھا, باقی لوگ کہتے ہیں کہ عزیز مصر کی عورت جو تھی وہ اتنی بری تھی, وہ اس کا اظہار کیسے کر سکتی ہے. نہیں, اس نے اظہار اس میں پہلی آیت میں تو کر دیا. میرا یہ کہنا تھا جب میں ایکسپلین کر رہی تھی کہ اس نے جب حق سامنے آیا تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, اس نے ایسا کہا, رائٹ. تو یہ بات جو ہے پروفٹ یوسف یعنی کہ انسان نے جرم نہیں بھی کیا لیکن پھر بھی وہ اتنا ہمبل ہوتا ہے. اور یہ عربی کے لحاظ سے یہ جو ہے یہ ایک بڑا یعنی کہ کسی چیز کا کہنا کہ بھئی میرا نفس بھی ایسا ہو سکتا ہے, اس بات کا ایڈمٹ کرنا یہ بہت بڑائی کی بات ہے, رائٹ. تو وہ عورت تو بڑائی, اس میں بڑائی ہے ہی نہیں, اس میں اپنے جرم کو قبول کرنے کا وہ نہیں ہے. وہ جو پچھلی آیت میں اس نے کہا تھا کہ اب جب حق سامنے آ گیا ہے تو میں بھی سچ بتا دوں, ایسے کر کے اس نے جملہ شروع کیا تھا. تو یہ وما ابریو نفسی کہنا اس کے لیے ذرا مشکل ہوگا, یعنی کہ اس کے لینگویج کے لحاظ سے, اس کے کیریکٹر کے لحاظ سے ذرا مشکل ہے. بٹ اس پہ ہمارے ٹیچر نے جب یہ ایکسپلین کیا تھا انہوں نے کہا تھا ایک تو وہ عزیز مصر کی بیوی تھی, ٹھیک ہے, یعنی کہ کنگ کے بعد اگر کوئی رتبہ تھا اس ملک میں, اور یہ ہم مصر کی بات کر رہے ہیں جو کہ فرعون کا شہر ہوا کرتا تھا, اس زمانے کا بہترین ترین شہر ہوا کرتا تھا. اور جب آپ نے دیکھا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دی تھی تو سب کو چھری اور کانٹے دیے تھے, تو چھری سے جو ہے سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. تو اس زمانے میں کھانے کا اہتمام چھری کانٹے سے ہو رہا ہے. یہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, حضرت ابراہیم کے بعد فوراً حضرت کون آئے تھے, اسحاق آئے تھے, ان کے بعد یعقوب آ گئے تھے, ان کے بعد یوسف, رائٹ. تو ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہوگی, یا 100 سال ہزاروں سال پہلے کی بات ہوگی بلکہ, رائٹ. تو ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں جو فیسٹ اور دعوت دی جا رہی ہے اس میں چھری کانٹے موجود ہیں. تو آپ سوچیں گے کتنا ایڈوانس پہ ہوگا وہ. آئیڈیا ہوا آپ کو, یعنی کہ ہمیں اس سٹوری کی پوری ہسٹری, یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے تھرو ہمیں کہ وہاں پہ ماحول کیسا ہوگا, کھانے پینے کا انتظام کیسا ہوگا, رائٹ. تو وہ بادشاہوں کے لوگ ہیں, وہ بادشاہوں کی بیوی ہے, تو ظاہر ہے وہ ایجوکیٹڈ ہوگی, رائٹ. اس کو اچھے لفظوں کو استعمال کرنا آتا ہوگا. پلس حضرت یوسف اس کے گھر میں رہے تھے جتنے بھی سال, کتنے سال رہے تھے, 15 سال کے آئے تھے, 25 سال کی عمر پہ یہ والا واقعہ پیش آیا تھا, تو 10 سال میں
ان کو پروفٹ ہوڈ، یہ واقعہ ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان کو پروفٹ ہوڈ دے دی، یعنی کہ وہ پروفٹ بن چکے تھے اس ایکسیڈنٹ سے پہلے. ٹھیک، تو جب وہ پروفٹ بن چکے تھے، تو جب انسان جب اللہ پروفٹ ہوڈ دے دیتے ہیں پروفٹ کو، تو پھر ان کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو جب جیل وہ گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جیل میں بھی وہ اللہ کی طرف سب کو بلا رہے تھے، تو اس گھر میں بھی ان کا کام جو ہوگا وہ اللہ کی طرف بلانا ہوگا، رائٹ. تو وہ جو ایجوکیشن جو تھی ایک پروفٹ کی، ایک پروفٹ بالکل قریب ہو کسی کے گھر میں ہو اور اس کو ایجوکیٹ کر رہا ہو، تو اس کا ایک اس تعلیم کا لیول بالکل دوسرا ہو جائے گا. ڈائریکٹلی پروفٹ سے آپ کو تعلیم مل رہی ہے، تو اس میں یہ اچھائی اور اس کا دل، یعنی کہ بعد میں جب اس کو احساس ہوا ہوگا اپنی غلطی کا، تو اس کا دل کنورٹ ہو گیا ہوگا، سافٹ ہو گیا ہوگا. اور یہاں پہ وہ اظہار کر رہی ہے کہ وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں، یعنی کہ میں اپنے آپ کو انوسنٹ قرار نہیں دیتی. تو وہ پورا اقرار کر رہی ہے اپنے جو کا یہاں پر. کیوں وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جو نفس امارہ ہوتا ہے وہ ہمیں برائی پہ اکساتا ہے. تو نفس امارہ کی کتنی قسمیں کون بتائے گا؟ 3 کون سی؟ ایک نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو نفس امارہ کیا ہے؟ جو برائی کی طرف اکساتا ہے اور اس کو ریمورس نہیں ہوتا، اس کو کیا کہیں گے، اس کا غم نہیں ہوتا. ہاں، یعنی کہ برائی کرنے کے بعد اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ لفظ امارہ ہے، ٹھیک ہے. اور نفس لوامہ کیا ہے کہ برائی تو کرتا ہے انسان، لیکن اس کے بعد اس کا دل اس کو ملول کرتا رہتا ہے، رائٹ. اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جو نفس برائی سے مطمئنہ کیا بچاتا ہے؟ ہاں، جو برائی سے بچاتا ہے، نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، نہیں تو نفس کو مطمئن رکھتا ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ. سب سے پہلے تو یہ جب نفس مطمئنہ ہے قرآن میں سورہ فجر میں کہ اے نفس مطمئنہ، یہ تینوں نفس ایک بار آئے ہیں. نفس امارہ یہاں پہ آیا ہے جو کہ بہت ہی گندی کہانی چل رہی، یعنی کہ گندی سب سے مشکل چیز جو ہے اس میں ایکسپلین کی گئی ہے، ٹھیک ہے. وہ ہے نفس امارہ جو کہ برائی کی طرف راغب. ہمارا نفس کی جو امارہ والی کوالٹی ہے یہ ہمیں برائی کی طرف راغب کرتی ہے اور ہمیں اس کا شرمندگی بھی نہیں ہوتی. یہ نفس امارہ ہے. اور لفظ نوامہ یہ کہ برائی کی طرف کرتی ہے، پھر دل یہ کہتا ہے کہ برائی ہو گئی توبہ کرو، رائٹ. شرمندگی بھی ہوتی ہے، رائٹ. وہ بھی ایک بار آیا ہے. نفس مطمئنہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ دیتا ہے. اطمینان، ایسا نفس جس میں اطمینان ہو. کس میں؟ آپ سورہ فجر پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے اے نفس مطمئنہ. کیا ہے وہ پوری آیت؟ سورہ فجر نکالیں. کیا نمبر ہے سورہ فجر کا؟ کسی کو سورہ فجر کا نمبر پتہ ہے؟ آخری 89. تو جب سورہ فجر کا جب اینڈ ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ مطمئنہ جو ہے وہ لائک میرا بڑا وہ یہ 12ویں فارم ہے. صفحہ 89 ہے سورہ نمبر. ہاں، یہ کون سی فارم ہے؟ یہ 12ویں فارم ہے. میں نے کہا تھا نا کہ ورب کی 11ویں فارم استعمال ہی نہیں ہوئی قرآن میں.
اور 12ویں فارم کا صرف ایک ہی لفظ آیا ہے اطمئنہ، یہ سورہ یونس میں بھی آیا ہے یہ آپ نے ہمیں اطمئنہ بتایا بھی تھا، جی ہاں. یہ آپ نے اور بتایا اس تھا. میں آیا ہے یہ 12ویں فارم ہے، یعنی کہ سب سے ہائیسٹ. جیسے ہم نے ابھی کہا کہ جو چوتھی فارم ہے تو وہ لائک گندے لفظ کے لیے استعمال ہوئی ہے تو بڑا لفظ ہے، 4 لفظوں والا لفظ ہے، رائٹ. یہ 3 لفظوں والا ہے، لیکن اس کی جو فارم استعمال ہوئی ہے ورب کی وہ 12ویں فارم ہے. یعنی کہ ایک طرح سے یہ بھی بہت ہی ہائی اسٹیٹس کا لفظ ہے. اچھا، اب یہ ہائی اسٹیٹس کا جو لفظ ہے تو جس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے یہاں پر یہاں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں اے نفس مطمئنہ، رائٹ. تو نفس مطمئنہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، رائٹ. نفس امارہ اور لوامہ ہمارے ہاتھ میں، جن کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. مطمئنہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایوارڈڈ ہے، رائٹ. اور پورے قرآن میں یہ جو نفس مطمئنہ کا ذکر آیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ جب ہمارا اور یہ کہاں پہ اچیو ہوگا اور کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ نفس مطمئنہ ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے. سو دیٹس دا بیوٹی آف دا سورہ فجر. اگر آپ لوگ روزانہ پڑھتے ہیں صبح میں فجر کے وقت، رائٹ، دیٹس دا بیوٹی. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نفس مطمئنہ، یعنی کہ بالکل سیٹسفائیڈ نفس، رائٹ. اور یہ سیٹسفائیڈ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہمارا حساب کتاب ہو جائے گا، رائٹ. ہمارے دل کو اس وقت اطمینان آ جائے گا، چین آ جائے گا کہ ہم اب سیف جگہ پہ آ گئے، سیف ہاتھوں میں آ گئے، رائٹ. اینڈ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے فرمائیں گے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربکی، اپنے لارڈ کی طرف. اور یہ موت کے وقت بھی ہو سکتا ہے. موت کے وقت فرشتے جب کہیں گے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم لے کر آئیں گے، اور وہ اگر ہمیں کہیں گے اس وقت کہ اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کے پاس چل، رائٹ. اور پھر کیسے چلو؟ کس حالت میں چلو؟ خوشی کی حالت میں، راضی ہوتے ہوئے. کس سے راضی ہوتے ہوئے؟ رب سے راضی ہوتے ہوئے. کیونکہ رب نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مجھے راضی رکھو گے تو میں تمہیں راضی کر دوں گا. تو اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چلو، راضی ہوتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، راضی ہوتے ہوئے، اینڈ پلیزنگ، اور یعنی کہ راضی کرتے ہوئے کہ اللہ کو جو بھی تم نے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے راضی ہیں، رائٹ. سو راضیاتم مردیا، رائٹ. اور اس کے بعد میرے سلیو میں داخل ہو جاؤ. تو جو اللہ کے سلیو ہو جائیں گے وہ فدخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں شامل ہو جاؤ. فدخلی فی عبادی بدخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. کس کی جنت ہے؟ وہ اللہ کی جنت ہے. جب اللہ کی جنت ہوگی تو کیا ہوگی، رائٹ رائٹ. جو دوزخ ہے وہ بھی اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس کو اللہ نے پورے قرآن میں کبھی بھی دوزخی یعنی کہ جہنمین میری جہنم میں داخل ہو جاؤ ایسا کہیں نہیں کہا، رائٹ. تو جہنم وہ تھی جو شیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے، رائٹ. بیسیکلی وہ جہنم جو ہوگی وہ شیطان کا ٹھکانہ ہے، شیطان کی جہنم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سے راضی ہونا ہے اس کو کہنا ہے کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو سورہ فجر کی یہ 2 آیتیں آپ لوگ بہت ہی دل سے لگا کے رکھیں اور نفس مطمئنہ کو سیکھیں. اور سورہ یوسف پڑھنے میں آپ کو لفظ نفس امارہ پتہ چلا ہے، جس سے ہمیں بہت دور رہنا ہے. اور کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارے نفس کو دنیا میں ایسے کام کریں کہ ہمارا نفس مطمئن ہو، تاکہ جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں یہ والا میسج دیا جائے کہ اے نفس مطمئنہ. یہ پورے قرآن میں سورہ فجر میں آیا ہے. اور کون سے وقت کے لیے آیا ہے؟ صفیہ جب وہ ہمیں میں ایک بات پوچھ رہی ہوں آپ. جی بولیے.
آپ کی آواز جی میں نہیں کٹ پوچھ گئی. رہی تھی آپ جو ہیلو آ رہی ہے آواز؟ جی جی پوچھیے. ہاں میں یہ کہتی آپ جو تفسیر بتا رہی ہیں نا کہ وہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، تو میرے اس میں نا تفسیر میں تو حضرت یوسف کا آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے، اس کی بیوی کہہ رہی ہے. میرے ٹیچر نے منع کیا اس کو میں اس تفسیر کو ماننے سے. اچھا ہاں اچھا تو جی میں نے یہ پریزنٹیشن میں اپنا میرا امتحان تھا اور میں نے پریزنٹیشن میں حضرت یوسف کو بولا میرے خیال میں آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے تفسیر مانگی تھی جی کہ جی مجھے جی دے دیجئے تو میں تیاری کر رہی ہوں امتحان کی. تو میں نے آپ کی تفسیر کو کوٹ کرتے ہوئے وہاں بولا تھا اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ نہیں آپ حضرت یوسف کا نہیں کہہ سکتے، وہ پروفٹ تھے، اگر وہ ایسی بات کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے. تو انہوں نے اس لیکن کو اس کی تفسیر میں تو انہوں نے بتایا ہے نا، جی وہ تفسیر میں تو اسلام انہوں نے یہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر ان میں کی اپنی بتایا ہر ایک اپنی. اب آپ دوسرے قرآن میں دیکھیں گے تو اس میں یعنی کہ یہ صرف ایک مفسر کا خیال ہے. اگر 5 تفسیریں آپ لیں گی تو اس میں سے صرف ایک تفسیر میں ایسی بات لکھی ہے حضرت یوسف کے بارے میں. اور میں نے آپ کی کیونکہ مجھے آپ کی تفسیر بڑی پسند تھی تو میں نے یہ والی تفسیر بتائی تھی تو ٹیچر نے منع کر دیا. تو میں نے وہی بات آپ لوگوں کو وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک تو آپ دیکھ لیجیے گا 2-4 اور تفسیریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے روبی. جی 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 دیکھ لوں گی مودودی تو کی بھی میں اچھا ہی ہوا تھا، جو اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اور اچھا ہی ہوا تھا کہ میں نے آپ کی تفسیر لے کے گئی کیونکہ ظاہر ہے وہ میرے پاس موقع تھا ٹیچر سے سیکھنے کا. گو کہ میرا امتحان ہو رہا تھا لیکن ٹیچر ہمارے اتنے اچھے ہیں کہ امتحان کے درمیان بھی اگر ہم تھوڑے سے ڈفرینٹ روٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کریکشن کر دیتے ہیں. لائک ویری گڈ ٹیچر ماشاء اللہ. تو انہوں نے نمبر نہیں کاٹے، انہوں نے مجھے 50 میں سے 50 دیے تھے پوری پریزنٹیشن کے، لیکن انہوں نے میری تصحیح کر دی تھی. اور ان کو پتا ہوگا کہ مختلف تفاسیر میں ایسا بھی ذکر ہے، لیکن زیادہ تر تفاسیر میں یہ جو ہے اس عورت کا وہ ہے. سو اس میں 2 آیتیں ایسی 3 آیتیں ایسی ہیں جس میں مفسروں کی رائے جو ہے مختلف ہے. تو اس میں سے اس والی آیت پہ بھی رائے جو ہے وہ مختلف ہے. ٹھیک تو اس کو دیکھ لیجیے گا. اسی لیے ہم تفسیر کو قرآن نہیں مان سکتے، قرآن ہی ہے. ٹھیک تو یہ چیک کر کے بتا دیں گے. شازیہ اور شبنم ہے، یہ لوگ مختلف تفسیروں کو دیکھتی رہتی ہیں. ٹھیک سو الحمدللہ سورہ یوسف تو میں نے ٹیچر کے ساتھ پڑھ لی تھی، اس لیے میرے پاس زیادہ مواد ہے اس میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے. چلیں ماشاءاللہ. اس لیے میں انیلا سے کہہ رہی ہوں جلدی جلدی کر لیں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں. میرے سیمسٹر کو بھی ختم ہو گئے، کتنے دن ہو گئے. نہیں اب انشاءاللہ اگلی جمعرات کو بھی پھر میں کر لوں گی نا یہ. بشرا نے کیا کرائی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا مما بریو کا؟ جی شفیہ جی بشرا نے بھی یہی والی جو ہے نا آپ جو بتا رہی ہیں نا، اصل میں یہ ابن کثیر جو ہے نا ان کی رائے یہی ہے کہ وہ عورت کا بیان ہے. تو جی بشرا وہ اسی میں سے صحیح، کرواتی وہ تھی. جی جی ہاں تو اس میں وہی ہے کہ بالکل شروع صحیح. میں انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی کہا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ مطلب غیر حاضر تھے اور یہ عزیز کی بیوی کا ہی قول ہے اور ان کی ہاں بھی مطلب رائے جو ہے نا ابن کثیر امام ابن کثیر کی بھی رائے یہی ہے. بالکل بالکل ٹھیک. روبی دیکھ لیا آپ نے بشرا نے جو ان کو پڑھایا ہے جی 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 وہ بھی اس عورت کی. جی ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس ایک قرآن کی کاپی ہے اور ظاہر ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا اگر تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے ایسا کہا، اور میں بھی بالکل پکی کنفرم ہو گئی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے روبی کے اس میں قرآن میں وہ اس طرح سے کیا ہے کہ بھئی یہ جملہ کا کہنا جو ہے اس عورت کی بس کی بات نہیں ہے. رائٹ اٹ ٹیکس گٹس ایسا جملہ کہنا، اتنے معیار کا جملہ اور اتنے ڈیپ جملہ کہنا. But it doesn't make sense for a prophet, right, to say that.
کیونکہ پروفٹ میں تو نفس ہمارا تو ہوتا ہی نہیں ہے, رائٹ. پروفٹ جو ہے تو وہ بیونڈ مسٹیکس ہوتے ہیں, بیونڈ گناہ ہوتے ہیں تمام کے تمام پروفٹ. یعنی کہ ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں, بٹ ایچ پروفٹ وہ سارے کون ہیں, انفالیبل, لائک وہ معصیت کیا کہتے ہیں اردو میں, کون سا لفظ ہوتا ہے, معصوم, رائٹ, جن میں گناہ نہیں ہوتا, رائٹ. پروفٹس میں چھوٹی موٹی غلطی, بہت چھوٹی چھوٹی لغزش ہوتی ہے, اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیک کیئر آف دیٹ. چھوٹی لغزش بھی اگر ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً لائک اس کا کریکشن کر دیتے ہیں ان کے لیے. سو دے آر بیونڈ, لائک ان کے کوئی غلطی نہیں ہوتی. So that's better one. Ibn Kathir ظاہر ہے like that's the most authentic. صحیح, چلیں آج یہاں تک رکھتے ہیں. بہت شکریہ انیلا آنے کا. نہیں جلدی جلدی آئیں تاکہ آپ شرمندگی تھی کہ کسی کلاسیں مس ہو رہی تھی, بس وہ مجبوری ایسی آ گئی تھی. اب چلیں کوئی ایسے مسئلے کی بات. ٹھیک, آج کوئی نیا بندہ تو نہیں ہے, کافی ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ اب دیکھ لیتے ہیں کوئی نیا ہے تو. روبینہ اعجاز ہے؟ جی میں ہوں. ہاں, آپ نے آج کرنا ہے یا جمعرات کو کریں گی اپنا سبق؟ کافی لمبا ہو گیا سورہ. جی جمعرات کو کر لیں گے. کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں جی, سمجھ آئی جو سورہ یوسف کی سٹوری چل رہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا کئی نئی باتیں مجھے پتہ چلی ہیں. اور آپ کے لیے, آپ تو لکھک ہو تو آپ کے لیے تو یہ والی کلاسیں بڑے آپ کے ذہن میں پوائنٹ چل رہے ہوں گے کہ میں اب لکھوں, کس پہ لکھوں, رائٹ. دیکھیں جو تفسیر جیسے روبی کا قرآن ہے, یہ تفسیر لکھی گئی 100 سال پہلے, رائٹ. ابن کثیر لکھی گئی لائک 1000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ, 1100 سال پہلے, رائٹ. تو اگر آپ لوگ اس معیار پہ آ جاتے ہیں تو وہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. آپ اپنے طور پہ, لینگویج بدل گئی ہے, سب کچھ بدل گیا ہے, ابن کثیر عربی میں ہوتے ہیں, ان کی بھی ٹرانسلیشن جو ہے وہ مختلف ہو کے آ جاتی ہے, تو آپ بھی اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں, آپ بھی بالکل. لیکن ظاہر ہے قرآن کے بارے میں کچھ لکھنے میں آپ کو بہت زیادہ تفاصیر پڑھنی پڑیں گی, بٹ لیکن آپ کو کوئی روک نہیں رہا لکھنے کے لیے. جو تفسیر ہے وہ ایک عام انسان نے ہی لکھی ہے. اسلامی اس میں تو بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے, اس پہ نہیں لکھتی ہوں, یعنی کوئی ایک پوائنٹ لے کے لکھ لیتی ہوں, جیسے کوئی امر بالمعروف. ہاں, لیکن منع نہیں ہے, اگر آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائیں, اتنے وہ کریں تو آپ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ, بہت تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں, اس میں غلطی نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ بھی جب اجازت مل جائے, جب آپ کو آپ کے ٹیچرز کوالیفائی کر دیں کہ آپ اس قابل ہیں, تو آپ باقاعدہ لکھ سکتے ہیں, رائٹ. صحیح, انشاءاللہ. چلیں پھر. ہاں جمعرات کو. شکریہ. ہاں چلیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام.